بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہمیں ایک انتہائی اہم موضوع پہ مدعو کیا گیا ہے۔ میرا نام شہلا قریشی ہے اور میں کرنٹلی ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ اسپیشل برانچ میں اپنی سروسز سر انجام دے رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے سندھ پولیس کے اندر تقریباً 5 سال جینڈر کرائم اور ہیومن رائٹس کو لک آفٹر کیا ہے، اور جینڈر کرائم اور ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور پولیسنگ کا اس سے ڈائریکٹلی واسطہ ہے۔ اور پولیسنگ کے اندر جو ہمارے جوان سے لے کر سینئر رینک تک ہمیں ڈیلی انہی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی، پولیس پرسنل نے اس طرح سے بیہیو کیا، سر پہ اٹیک کر دیا، مارا، عورت تھی تو اس کی موب کے اندر چادر اتر گئی اور پولیس دھکیلتی بھی لے جا رہی ہے، یا اس طرح کے اور دیگر مسائل۔ تو آج ہم انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ ہیومن رائٹس آخر کیا ہیں۔ ہمیں پہلے ہیومن رائٹس پتہ ہونے چاہیے، اور یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ان اے سینس کہ دیکھیے قرآن جو ہے ہمارا ایک ریلیجیس، اگر ہم بک کی بات کریں تو اس حوالے سے قرآن کا جو ٹائٹل ہے وہ انسان ہے، اور ایک انسان کے حقوق کیا ہیں وہ مختلف کتابوں میں بھی بیان کیے گئے ہیں، ریلیجیس بکس میں بھی کیے گئے ہیں، اور ہمارا جو قانون ہے پاکستان کا، اس کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں کلیئر کٹ واضح طور پر آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 25 تک ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج سی پی او کے اندر وردی آئی جی پی سندھ اور ڈی آئی جی پی ٹریننگ فیض اللہ قریجہ صاحب کی جانب سے یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے آپ تمام پولیس پرسنل کے لیے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کس طرح اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں، اور ان ڈیوٹیز کے سر انجام دینے میں ہم سے کہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انسانی حقوق اور پولیس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج کے سیشن میں ہم ایتھیکل چیلنجز جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں، جو ہمارے نتنے مسائل ہیں، چونکہ جدید دنیا ہے اور موب لنچنگ، موب کراؤڈ مینجمنٹ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس میں ہماری سپاہ جو گراس روٹ لیول پر کانسٹیبلری ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے، جیسے کہ پریس کلب کے اوپر پولیو ورکرز کو تنخواہ نہ ملنا، کسی کے ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ ہے اور ان کو سیلری نہیں مل رہی ہے، ان کے اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گئے، اس طرح کے ایشوز، یا کسی سیاسی جماعت کا پروٹیسٹ یا کسی غیر سیاسی تنظیم کا ایشوز۔ تو اس طرح کے جب بھی کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو پولیس کو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور ایسے مسائل کو حل کرنے کے دوران پولیس سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو کہ میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور اگلے دن کی تمام اخبارات کی سرخیاں بن جاتی ہیں، جو کہ آرگنائزیشن کے لیے ایک انتہائی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے، اور ایک یہ کہہ لیجیے امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ غلطی ایک سپاہی کی ہوتی ہے لیکن پوری آرگنائزیشن اس کے اندر بلیم گیم میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے پولیس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے، پولیس نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا یا عوام الناس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئی، جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب انسانی رائٹ کی، اگر حقوق کی ہم بات کریں، ہیومن رائٹس کی، تو دنیا کے اندر اس کے اوپر یونیورسل ڈکلیریشنز پاس ہو چکی ہیں، کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن، خواہ وہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو، خواہ وہ میجورٹیز کے ساتھ ہو، مطلب کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، تو کسی قسم کی بھی جو ڈسکریمنیشن ہے ایک دوسرے کے خلاف تمیز نہیں رکھی جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہے۔ تو بینگ پولیس آفیسر میں آپ سے یہ اپیل کروں گی، یہ آپ کو میسج دوں گی کہ دیکھیے جب ہم ایک یونیفارم پہن لیتے ہیں تو ہم ایک کسی کاسٹ، کسی رنگ، کسی نسل، کسی جو ہے وہ سیکٹ کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہم ایک پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ہم ایک نیوٹرل آفیسر ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر زبان بولنے والا شخص آئے گا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص آئے گا، ہر لسانیت سے تعلق رکھنے والا شخص آئے گا، اور ہم نے تمام کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھنا ہے۔ ہیومن رائٹس کی جو ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے، جو پولیس رولز ہمیں بتاتے ہیں، یا اور دیگر اسٹیٹ کے قوانین، لوکل اسپیشل لاز، ہمیں جن قوانین کی پاسداری ہم کرتے ہیں، ہمیں انہی قوانین کو فالو کرنا ہے۔ سو آج ہم گفتگو کریں گے ہیومن رائٹس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام جو سیشن کا کرکس ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کن ٹاپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹس؟ کلیئر ہے سب کو؟ ریز یور ہینڈ۔ اوکے، تھینک یو۔ سو ول گو ہیڈ۔ انسانی حقوق کیا ہے؟ انسانی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو ہر انسان کو صرف انسان ہونے کی بنیاد پر حاصل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دا کریٹر آف گاڈ یونیورس، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی اس کو گاڈ، کوئی ان کو گاڈ کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، کوئی بھگوان کہے گا، جو بھی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جو نیچر ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے،
انہوں نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو فوقیت دی۔ تو جب اللہ نے انسان کو فوقیت دی اور قرآن جیسی کتاب کا، ہولی بک کا ٹائٹل انسان ہے، تو ہم کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں اس کے ہیومن رائٹس؟ مطلب یہ ہمارا بیسک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ تمیز کے ساتھ، برابری کے ساتھ پیش آنا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرق مٹا دیا کہ تم میں سے کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، نہ آپ کی دولت کے اعتبار سے، نہ رنگ نسل کے اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے، صرف اور صرف انسان کو انسان پہ اگر فوقیت ہے تو اللہ کی نظروں میں تقویٰ کے لحاظ سے ہے۔ اب یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ ایک دوسرے کے احساس کرنے سے۔ جب آپ اپنی فرائض اور رسپانسبلٹیز کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو، تو اس کے اندر ہم سے کچھ کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ وہ ہم سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا امیج بلڈنگ، چونکہ پولیس جو ہے وہ وردی پہنی ہوتی ہے اور بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے، عوام الناس سے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے، تو فوری طور پر جو ہے وہ ہماری چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے بہت بڑے لیول پر میگنانمس ہائی لائٹ ہو جاتی ہے میڈیا پر، اور ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ سارے چھپ جاتے ہیں اس ایک غلطی کی بنیاد پر۔ سو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم سے بیسک ہیومن رائٹس کی سروسز ڈلیور کرتے ہوئے ایک پولیس آفیسر کے پاس جب ایک تھانے پر کمپلیننٹ آتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو بہت شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اس کو کمپلیننٹ کے ساتھ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بھی بیسک رائٹس ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تو آپ اس کا مسئلہ حل کریں، چاہے وہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے۔ عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے، سوچ میں یا دماغ میں چیز ہوتی ہے کہ نہیں یہ میٹر تو بھائی خاندانی معاملہ ہے، گھر جا کے حل کیجئے۔ جناب اگر اس نے گھر میں ہی حل کرنا ہوتا تو وہ آپ کے پاس کیوں آتی؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک وردی دے کر سب سے معزز کر دیا، آپ کو ان لوگوں کا مسیحا بنا دیا، ان لوگوں کی داد رسی کرنے والا بنا دیا۔ تو یہ اب ہم پر ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک تو ہیومن ہونے پر کہ ہم ایک انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور دوسری ہم پر رسپانسبلٹی وردی کی عائد ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ آپ کے اوپر ایک احساس اور ایک آپ کے اوپر ذمہ داری، ایک نصب العین کی ذمہ داری آپ پر وردی کی صورت میں سپرد کی گئی ہے، خواہ وہ سپاہی سے لے کر کوئی بھی رینک ہو، تو ہماری جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو، ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بیسک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 سے لے کے 25 تک ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، آرٹیکل 9، مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے، آرٹیکلز موجود ہیں، مجھے جو ہے وہ موو کرنے کا حق ہے، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہوں، یس مجھے حق ہے۔ لیکن جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی شخص ہم پکڑتے ہیں، خواہ وہ ملزم ہو یا وہ مجرم، دونوں صورتوں میں اس کے رائٹس موجود ہیں، کیونکہ وہ پہلے ایک انسان ہے، بعد میں اس سے کوئی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، یا وہ ملزم ہے، اس پہ الزام لگا ہے، یا اس پر جو ہے وہ کنوکشن ہو چکی ہے، وہ مجرم ہو چکا ہے۔ سو اب ان دونوں صورتوں میں دیکھیے، جب بھی کوئی شخص پولیس کے پاس آتا ہے، آپ نے اسے سسپیکٹ کے طور پر، کیونکہ پولیس کا سب سے بڑا وتیرہ ہے سیکشن 54 CRPC، اس کے اندر ہم کسی بھی شخص کو آن دا بیسس آف سسپیشن گرفتار کر سکتے ہیں، اور جب آپ گرفتار کرتے ہیں، یہی وہ پرائمریلی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا حسن سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ جتنے لوگوں سے چھوٹنے کے بعد باہر جا کے بتائے گا، بولے گا پولیس تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت بدتمیزی سے بیہیو کرتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں اور تھپڑ مارتے ہیں اور گھوسے اور لاتے مارتے ہوئے گاڑی میں لے کر جاتے ہیں اور پھر تھانے میں لے جا کے لاک اپ میں دھکا دے کر بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، کبھی امیجن کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس شخص کی جگہ ہوتے، آپ سے وہ کوئی بھی جرم سرزد ہوا، آپ اس شخص کی جگہ ہوتے اور آپ کو SHO صاحب یا ڈیوٹی آفیسر یا پولیس کانسٹیبل اس طرح پکڑ کر دھکیلتے ہوئے لے جا رہا ہوتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ آف کورس ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور یہ ہمیں بہت برا معیوب محسوس ہوتا کہ ہماری رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ میں کسی کی مثال نہیں دوں گی، اپنے چھوٹے بھائی کی مثال دوں گی۔ ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ پولیس کی موبائل پکڑ کر لے گئی اور اس کو پیچھے گاڑی کے اندر کہا زمین پر بیٹھ جاؤ، اور اچھا گاڑی کے اندر سیٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ خالی بھی تھی، چونکہ نفری نہیں ہوتی گاڑیوں میں، تو وہ ایک سپاہی پیچھے بیٹھے ہوئے تھا اور اس کو کہا گیا کہ سیٹ پہ نہیں، تم نیچے بیٹھو۔ اوکے، اس نے کہا کہ نہیں میرا قصور کیا، آپ یہ بتائیں، آپ ایسے ہی پکڑ کے لے گئے، اسنیپ چیکنگ میں کوئی قصور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسے تھانے لے گئے، تھانے لے جانے کے بعد اس کو کہا، وہاں بینچز تھیں، تو کہا بینچ پہ نہیں بیٹھو گے، نیچے بیٹھو اور ہاتھ باندھ کے پیٹ ڈاؤن۔ تو اس نے کہا آپ میرا قصور تو بتائیے، میں نے کیا کیا ہے؟
उसने उस वक्त, चूंकि वो मेरा भाई था छोटा, उसको पता था कि एसपी एसएसपी रैंकिंग क्या होती है, पुलिस का सिस्टम, तो उसने कहा मैं आपके कंसर्न एसएसपी को शिकायत करूंगा। एंड ही वाज लाइक 12 13 ईयर्स ओल्ड, बहुत छोटा था उस वक्त वो। कोई आज से 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो उसके साथ सिपाहियों ने इस तरह का रवैया रखा, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बात है। जो चाहे वो मेरा भाई हो या कोई अवामुन्नास का कोई भी शख्स हो, एक बात जो गलत है तो वो गलत है। अगर आपके पास कुर्सी अवेलेबल नहीं है तो आप कह सकते थे, लेकिन एक चीज जुर्म भी साबित नहीं हुई, कोई शक भी नहीं है। आपने ऐसे ही मैं क्या इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे कहूं, लेकिन हमारी जो कोताहियां हैं हमें उनको ठीक करने की जरूरत है, कि जहां हमारी तरबियत में कमी है या हमारे पर्सनल कॉन्डक्ट में किसी किस्म की गलतियां हैं तो उसको दूर करने की जरूरत है। सो ह्यूमन राइट्स देखिए, किसी के भी हों, ख्वाह बच्चे के हों, बूढ़े के हों, औरत के हों, किसी के भी हों, ट्रांसजेंडर्स के हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीन गायब हो गई। तो उन राइट्स को हमें वायलेट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स क्या है ह्यूमन राइट के। कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिग्निटी, नंबर 1, इज्जत दीजिए, इज्जत करें लोगों की। इक्वालिटी, सबको बराबरी की बुनियाद पे तस्वुर करें। किसी के साथ उसकी जात पात रंग नस्ल देखकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बराबरी का आपने सुलूक करना है। ये नहीं कि अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी में आ गया, टिंटेड ग्लासेस और बड़ी कोई व्हीकल लग्जरी कार में आ गया, तो आप उसे कहें सर आए बैठे कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं, चाय मंगवाऊं, और एक बेचारा रेडी वाला है, आप उसके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं और उसको 2 थप्पड़ भी मार दिए और कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने गलती की थी या नहीं की थी, बाद में साबित हुआ या नहीं हुआ, और उस बेचारे को आपने मार पीट दिया। तो देखिए ये हमने वायलेशन की, यहां नहीं तो इस दुनिया में, नहीं तो हमें अपने किए का दूसरी दुनिया में आपका सेंस ऑफ रिट्रीब्यूशन है, हमें हिसाब देना पड़ेगा। यहां अगर हम बच जाएंगे लोगों की नजरों से, अपनी पावर की वजह से, वर्दी की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों में सुरखरू नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अल्लाह ने इंसान को सब तमाम मखलूकात के अंदर सुपीरियोरिटी दी है। कुरान में इस चीज का जिक्र है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो जब अल्लाह ने इंसान को सुपीरियर रखा है, तो हम कौन होते हैं उसको ह्यूमिलिएट करने वाले? हम कौन होते हैं उसको नीचा दिखाने वाले या उसको जज करने वाले कि तुम ठीक नहीं हो या तुम गलत हो? अब अगर एक चीज कानून की नजर में गलत है और किसी शख्स ने गलत किया है, तो उसके लिए भी कानून ने एक दायरेकार बताया है कि आप किस तरह से उसको कवानीन के अंदर रहते हुए उसकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स को पूरा करें। हम बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ की, कि कानून सबके लिए बराबर है, उसमें अमीरी गरीबी किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं रवा नहीं रखना चाहिए। और लास्ट बात इसके अंदर है कि खिलाफ जो भी हमारा एक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हम जवाबदेह हैं, हमारे कानून के मुताबिक भी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी, और हम अल्लाह की नजरों में भी जवाबदेह हैं। अब हम बात करेंगे कि पुलिस के लिए इंसानी हुकूक क्यों अहम है। हम तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल से लेके ऑल रैंक्स। तो हम चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां कहीं पे भी हमारा कोई इंडिविजुअल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, तो वो एज अ स्टेट रिप्रेजेंट होता है। यू आर द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए, और सबसे कोशिश ये करनी है कि फ्लॉलेस हो, यानी हम गलतियों से पाक हो। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और खता के पुतले हैं, तो गलतियां हमसे एक्सपेक्टेड हैं। इसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। किसी को 6 महीने मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस में आपको ट्रेन किया जाता है। और अब आपको मालूम ही होगा कि सिंध पुलिस के अंदर बेसिक कोर्स के अंदर, इनिशियल रिक्रूटमेंट कोर्स में ह्यूमन राइट्स का कंटेंट भी शामिल किया गया सिलेबस में, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। ह्यूमन राइट्स की इस कदर अहमियत है कि हमसे जो वायलेशंस होती हैं, जो गलतियां कोताहियां किसी एक शख्स से भी होती है, तो वो चूंकि हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन चीजों को हम ऐसे तरीके से अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सरअंजाम दें। अब हम बात करेंगे कि पुलिस हुकूक की मुहाफिज है, खिलाफ वर्जी करने वाली नहीं। अगर हम ही वायलेशंस करेंगे, बीइंग पुलिस ऑफिसर वेयरिंग यूनिफॉर्म, अगर हम वायलेशंस करेंगे, तो फिर हम अवाम उन्नास को कैसे ठीक करेंगे? जो गलतियां कर रहे हैं, जो लोग जो दूसरों के राइट्स वायलेट कर रहे हैं, तो हम दूसरों के राइट्स उनको कैसे दिलवा सकेंगे अगर हम खुद वायलेटर होंगे? द फर्स्ट थिंग इज, आज का जो लर्निंग मैसेज है कि हमें खुद को ठीक करना है। हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं पे कोई गलती कोताही है, उसको ठीक करना है। जब हम खुद कानून के पासदार बनेंगे, तो हम दूसरों को उनके हुकूक दिलवा सकेंगे। क्यों?
کیونکہ غریب اور مظلوم طبقے کی نظریں آپ کی وردی کی جانب ہیں، آپ سے وہ انصاف کی متلاشی ہیں کہ آپ وہ ہستی ہیں دنیا میں، آپ وہ مملکت پاکستان میں وہ شخص ہیں جو وردی پہنے ہوئے ہیں اور آپ ان کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف کا جو تقاضا ہے، عوام کی جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ بھی عوام سے ہی ہیں لیکن آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، تب آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے ہیں۔ تو پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں اس کو آگہی ہو کہ کہیں اس سے انجانے میں وہ کوتاہیاں نہ ہو جائیں کہ جس سے ایک غلط امپریشن ڈیولپ ہو اور پوری آرگنائزیشن کی جو امیج بلڈنگ ہے اس پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو وہ بات۔ تو تیسری بات انتہائی اہم، ہر کاروائی ریاست کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کا جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، جب آپ یونیفارم پہنے ہوں گے تب آپ انڈیویجول شیلا قریشی یا کوئی اور آفیسر نہیں ہوں گے کہ ایس ایچ او صاحب نہیں ہوں گے، آپ ایک ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ مملکت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پولیس سروس آف پاکستان کو، آپ محکمہ پولیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ انڈیویجول نہیں رہے جب آپ نے وردی پہن لی، یاد رکھیے اس بات کو، آپ ایک ریاست ہیں۔ جب آپ ایک ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اور بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینا ہے۔ تیسری بات، نیکسٹ پوائنٹ ہے، خلاف ورزی سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ میں اس پہ پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ کا ایک انڈیویجول کوڈ آف کنڈکٹ، ایک سپاہی نے روڈ پر کسی کو تھپڑ مار دیا یا کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر دی یا مس بیہیو کر دیا، تو وہ ایک سپاہی کا عمل نہیں تھا، وہ پوری پولیس آرگنائزیشن کا امیج ڈاؤن ہو گیا۔ سو اٹ مینس دیٹ کہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول از امپورٹنٹ۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس تربیتی سیشن میں، ہر شخص کا ایک ایک عمل بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز کو سمجھیے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اچھائی کی ہے تو پوری آرگنائزیشن کی نیک نامی ہوتی ہے، ہم میں سے کسی ایک نے بھی اگر کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے، غلط بیہیو کیا ہے، تو پوری آرگنائزیشن کی جو ہے وہ اس میں بدنامی ہوتی ہے۔ سو اس چیز کو اگر آپ دماغ میں رکھیں گے تو ہم بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ 1973 کا آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے آرٹیکل 4 قانون کے مطابق سلوک کا ذکر کیا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں، شخصی تحفظ دیا گیا ہے ہر شخص کو، آرٹیکل 9 یعنی کہ آپ کو رائٹ ٹو لائف یعنی زندہ رہنے کا حق ہے، آپ اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتے ہیں، جیسے چاہیں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ گرفتاری اور حراست کے متعلق قوانین جو ہے 1973 کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کٹ لکھا ہے آرٹیکل 10 میں۔ انسانی وقار کا احترام، انسان کی عزت کے بارے میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 14 کہ انسان کا احترام کریں۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، پولیس آرڈر 2002 پولیس کی ذمہ داری ہے، تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پولیس کے ذمہ سونپ دی گئی۔ اگر میں بات کروں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی، بیسٹ پریکٹسز آف دا ورلڈ گلوبل، تو 1948 میں عالمی اعلامیہ برائے انسانی حقوق، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں 1948 میں، آئی سی سی پی آر بین الاقوامی عہد برائے شہری اور سیاسی حقوق، آئی سی سی پی آر میں ہیومن رائٹس کا ذکر کیا گیا۔ 1979 میں اقوام متحدہ کا کوڈ آف کنڈکٹ فار پولیس، اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے۔ International Covenant on Civil and Political Right, UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979, and UN Basic Principles on the Use of Force and Firearm 1990۔ یہ مختلف وہ یونیورسل ڈیکلریشنز ہیں، یونیورسل ہمارے پر بائنڈنگز ہیں یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جن ٹریٹیز کے ہم ریٹیفائڈ ہیں کہ ہمیں جب بھی فورس کا استعمال کرنا ہے، لاٹھی چارج کرنا ہے یا فائر آرمز کا استعمال کرنا ہے، تو اس کے بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ سے اصول و ضوابط ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ پولیس کی کور ویلیوز، پولیس کی اخلاقیات، درست عمل چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ نمبر 1 دیانتداری، آنیسٹی، جب آپ خود کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، آپ خود اپنے ساتھ ایماندار ہوں گے تو آپ عوام کے ساتھ بھی ایماندار ہوں گے۔ ایک شخص تھا، اس سے پوچھا گیا اسکول کے اندر، استاد نے سوال کیا، یا میں آج آپ سے کر لوں سوال کہ یہ بتائیے آپ سب میں سے فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی آج ٹائم پر؟ تو سب نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں پڑھی، تو دیکھا کہ ساتھ میں سب نے اٹھایا ہے ہاتھ تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، لیکن اندر سے ایک آواز ضرور آ رہی ہوگی کہ میں نے تو پڑھی نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ جو اندر سے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے نا، یہ جو اندر سے ایک نظام چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمانداری، دیانتداری، کہ اندر سے ایک آواز کا جو ضمیر آپ کا ہے وہ آپ کو آواز دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے،
آپ جھوٹا ہاتھ اٹھا رہے ہو، آپ نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو صرف اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں تو اندر سے ہمیں ایک آواز ضرور آتی ہے، وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے. اور اگر ہم دیانتداری سے اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، حقوق لوگوں کو دلوا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کی حق تلفی کر بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے غلط کیا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے. تو آج ہم اسی گلٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے حقوق کی وائلیشنز کرتے ہیں اور اس کے حقوق کو اسنب کرتے ہیں تو ہم ایک گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس گلٹ کو اپنے اندر مت پیدا ہونے دیں. اپنے فرائض، اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کریں. تو پہلا اصول آج ہم نے سیکھا، دیانتداری. دوسرا اصول، اپنے عمل کی ذمہ داری لیں. آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں، آپ کو جو ڈیوٹی بھی دی گئی ہے، لیٹ سے آپ کو کہا گیا آپ بینک پہ ڈیوٹی کریں، آپ کو صبح 9 بجے جانا ہے، 5 بجے آپ کا آف ہوگا، تو آپ بھاگے نہیں ڈیوٹی سے کہ میں جلدی سے 4 بجے آف کر لوں، یا آج بینک جلدی بند ہو گیا میں جلدی نکل جاؤں، یا کوشش کر کے کوئی طبیعت کا بہانہ کر کے نکل جاؤں. یعنی کہ ہمارے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا کیا درست کیا. اگر ہمارے اندر دیانتداری ہوگی، پہلا اصول، اور دوسرا اصول ہمیں جواب دہی کا، کہ آج ہمیں اگر منشی نے، ڈیوٹی آفیسر نے، یا ایس ایچ او صاحب نے آپ کو اس پوائنٹ پہ ڈپلوائے کیا ہے تو آپ وہاں سے غائب تو نہیں ہو گئے 2 گھنٹے کے لیے، جا کے مسجد میں آرام تو نہیں فرما رہے، یا کہیں اور بیٹھ کے اینڈرائڈ فون میں لگ کر ٹائم تو نہیں پاس کر رہے. یعنی یہ جو سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے، جواب دہی کا عمل آتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے پہلے تو دیانتداری ہو، اور دوسرے نمبر پر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی یہ کہہ لیجیے سنسیئرٹی ہو، کہ جواب دہی کا آپ میں سینس ہوگا کہ ہاں مجھے جواب دینا ہے، میں اس کے لیے جواب دوں، تو آپ غلط کام نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے جب بھی ہم موب کی ایگزامپلس دیں گے، کراؤڈ کی ایگزامپلس دیں گے کہ وہاں ہم سے جب غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہیں، تصور کیجئے کہ آپ وہاں ہوتے اور آپ پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہوتا، ڈنڈے برسائے جا رہے ہوتے، تو آپ کیسا فیل کرتے؟ یا آپ کے گھر والے، آپ کی بہن بیٹیاں وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ تو دیکھیے، پولیس از آل اباؤٹ ایمپتھی. آپ جو کچھ بھی ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، جس عہدے پہ بھی ہے، اگر آپ میں یہ احساس نہیں ہوگا نا کہ میں سامنے والے کی جگہ ہوں، آپ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے، یا خاتون آتی ہے، یا بوڑھا آتا ہے، یا ٹرانسجینڈر آتا ہے، آپ امیجن کیجئے آپ اس کی جگہ بیٹھے ہوئے اور وہ پولیس آفیسر، وہ آپ کی کرسی پر ہے، آپ 2 منٹ کے لیے کرسی بدل لیا کریں اپنے ذہنی طور پر، کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں مدد کے لیے آیا ہوں. اب میرے ساتھ میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ یہ آفیسر میرے ساتھ پانی پلائے، مجھے اچھے اخلاق سے گفتگو کر لے، مجھے کرسی بیٹھنے کو دے دے، پنکھا بند ہے تو پنکھا آن کر دے. یعنی آپ کیا ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں؟ آپ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار بندہ بڑے اخلاق سے ملا مجھ سے، کام کرے نہ کرے لیکن اخلاق بڑا اچھا تھا، چائے شائے پلائی، مجھ سے بات اچھے سے کی، کرسی آفر کی. اسی میں اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ بیسک ایتھکس فالو کر لیں تو سامنے والے کو رسپیکٹ آپ دینا شروع کر دیں، تو آپ کی اگر رسپیکٹ دینے سے گھٹ جائے تو آپ مجھ سے لے لیجیے گا. اگر آپ کبھی کسی کو عزت دیں گے نا تو وہ کبھی آپ کی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. تو رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ سے، اپنے رویے سے، اپنے برتاؤ سے. تو اگر ہم کوشش کریں اور اپنے اندر نظم و ضبط برقرار رکھیں کہ سامنے والا بدتمیزی کرتا ہوا تھانے میں انٹر ہو رہا ہے اور بالکل وہ کسی سے پٹ کر آ رہا ہے، کسی کے ساتھ گتھم گتھا لڑائی کر کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا انسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ ڈکائٹ سے اس کا انکاؤنٹر ہوتے ہوتے بچا اور وہ بھاگتا ہوا تھانے کی طرف آیا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کی حالت، اس کا انزائٹی لیول، اس کا سٹریس لیول بہت ہائی ہے، تو اس کا لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا رویہ بھی ٹھیک، پولیس کیا کر رہی تھی، پولیس کہاں تھی، میں وہاں سامنے سے گاڑی جا رہی تھی، کسی نے میری مدد نہیں کی، ویسے روتا پیٹتا آ رہا ہوگا، ویسے چیختا ہوا آ رہا ہوگا. لیکن آپ چونکہ پولیس آفیسر ہیں تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کمپوز رکھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی سامنے سے، آپ نے بھی اس سے جواب دے دیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ زور سے اگریسو ہو کے بات کر لیا، تو بتائیے اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ جو آپ کو اتنی ٹریننگز دی ہیں، جو آپ کو اتنا سرکار نے آپ پر خرچ کیا، آپ کو وردی دی، اتنی بڑی عزت دے کر آپ کو جو ہے وہاں اس پوزیشن پر بٹھایا، اور آپ بھی اسی کی طرح بیہیو کرنے لگ گئے، تو پھر تو گدھے اور گھوڑے میں کوئی فرق نہ ہوا. تو ہمیں یہ سینس آف رسپانسبلٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہو، اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہو، اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ وہ مس بہیو والی کنڈیشن میں لہجے میں بات کر رہا ہو، تب بھی ایک پولیس آفیسر کو پولیس رول یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا لہجہ خراب نہیں کرنا، آپ نے کام اینڈ کمپوز پوسچر میں ہی رہنا ہے.
اگر آپ نے بھی غلط اسی طرح سے ہی بہیو کیا تو پھر کوئی فرق نہ رہا اس میں اور آپ میں. تو یہی وہ ٹریننگ ہے, یہ وہ ایمپیتھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ میں, وہ صلاحیت پیدا کرنے کی. اور پولیس آفیسر جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو چنتا ہے پولیسنگ کے لیے, اس کام کے لیے, تو وہ بڑا ہی جو ہے معتبر شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے چنتا ہے. تو آپ کو تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی اربوں کی آبادی میں سے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ اس کی مخلوق کے کام آئیں. ہمیشہ یاد رکھیے کوئی شخص آپ کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا, وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے جب وہ لا لگاتا ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, تو اس کے دماغ میں آپ کا خیال آتا ہے کہ وہ آپ کے پاس جائے, کیونکہ آپ کو اللہ نے فیسیلیٹیٹر مقرر کیا ہے, آپ لوگوں کی مدد کے لیے مقرر کیے گئے چنے ہوئے لوگ ہیں, خوش قسمت لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں. ورنہ انسان تو اگر ایک سانس کا محتاج ہے, سانس نکل گئی وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اکڑ اور یہ شو اینڈ پومپ یہ سب دنیاوی باتیں ہیں. تو ہمیں عاجز رہنا چاہیے, ہمبل رہنا چاہیے, ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے, اور لوگوں کے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کو ہونے سے بچانا چاہیے. نیکسٹ ہم اخلاقی مسائل اور چیلنجز کی بات کریں گے. قانون پر عمل کرنا, اگر آپ پر کسی بھی قسم کا سیاسی دباؤ ہو, غیر سیاسی یا سیاسی دباؤ, آپ نے ہمیشہ اپنے ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹیز کو سب سے پہلی فوقیت دینی ہے. یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کو قانون کیا کہتا ہے, آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو کیا کہتا ہے. کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. نمبر 2, کم سے کم وقت قوت استعمال کریں ہجوم پر قابو کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی ایسی کراؤڈ سچویشن آ جاتی ہے, اور آج کل کراچی کے اندر اور ادروائز بھی ہائی ویز پر دھرنے اور یہ اس طرح کی سچویشن کافی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ موب ایک دم سے کراؤڈ آ جاتا ہے اور وائلنٹ ہو جاتا ہے, راستے روک دیتا ہے, اور آپ کو اس وقت اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ طاقت کا استعمال کم سے کم کیا جائے, اور جو آپ کا عوام الناس کا کراؤڈ ہے اس کو آپ کم سے کم نقصان پہنچائیں. لیکن آج کل کا جو سچویشن ہے, انوائرمنٹ ہے, اس میں پولیس پرسنل کے اوپر اٹیک کرنا اور ڈنڈوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کیلیں لگانا اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, یا پتھراؤ کر دیتے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں جس سے پولیس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی کراؤڈ مینجمنٹ کی اسپیشلائز ٹیمز بھی تیار کی گئی ہیں, خواتین کی بھی کی گئی ہیں. میں خود چونکہ پریس کلب پہ اور پی آئی ڈی سی چوک پر یہاں پہ ایس پی سٹی تھی, تو بہت زیادہ دھرنے میں نے فیس کیے ہیں پچھلے 10 سالوں میں, تو میرا بڑا گراس روٹ لیول کا ایکسپیرینس ہے. ایک دفعہ یہ انسیڈنٹ ہوا کہ سی ایم ہاؤس کے پاس جو ہے ایک کراؤڈ آ رہا تھا, اور وہ پولو گراؤنڈ میں آ کے وہاں پہ رکا ہوا تھا. اس کے بعد اس نے ادھر آنا تھا. صرف 15 خواتین تھیں اس میں, اور باقی مرد حضرات تھے. تو ہماری چونکہ پولیس کانسٹیبلری میجورٹی ہمارے جو آفسرز ہیں وہ میل ہیں, اور لیڈیز ہمارے پاس تعداد میں کم ہیں. اوور آل پورے پاکستان میں 3.2% ہے. تو ہوا یہ کہ 15 خواتین تھیں, اور انہوں نے کوئی 4-4 5-5 فٹ کے فاصلے سے روڈ پہ بیٹھ کے ان 15 خواتین نے پی آئی ڈی سی چوک پورا پیک کر دیا, بلاک کر دیا. نو ٹریفک از الاؤڈ. اور مرد حضرات چونکہ خواتین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ایز پر آر کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ ہیومن رائٹس, تو ہم عورتوں کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عورت ذات ہیں, ان کا احترام, ان کی رسپیکٹ لیڈیز کی ہم پر فرض ہے. اب ان لیڈیز نے اپنا لیڈیز ہونے کا فائدہ اٹھایا اور پورا روڈ بلاک کر دیا. جب تک ہم نے لیڈی پولیس کال کی اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی, انلیس 2-2.5 گھنٹے نکل گئے. سو بتانے کی بات یہ ہے کہ مرد حضرات کو اس سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ مرد حضرات ایک تو خواتین پر ہاتھ نہیں لگا سکتے, ان کو ٹچ نہ کریں. جس طرح کی میڈیا پہ کچھ انوانٹیڈ انفورسین پکچرز آ جاتی ہیں کہ مردوں نے پکڑا ہوا لیڈی کو لے کر جا رہے ہیں گھسیٹ کے, اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا یا کچھ اس طرح کا. وہ میڈیا کیا کرتا ہے, ایک فوٹو اس کو وہ اس طرح کی بنا کر اور پورے اخبارات کی سرخیاں, فرنٹ پیجز کو ہائی لائٹ کر کے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ پولیس کی بدنامی کرتا ہے. تو آپ کا ایک چھوٹا سا عمل, اور اس کی وجہ سے آپ نے گڈ فیتھ میں کیا, اور وہ بہت زیادہ مار رہے تھے, آپ کو ریئیکٹ کر رہے تھے, لیکن میڈیا نے وہ نہیں دکھایا ان کا سائڈ, آپ والا سائڈ پورٹرے کر دیا اور وہ چھپا دیا. تو اس طرح کی چیزیں اکثر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو. آپ آن دا اسپاٹ آپ موقع کے اوپر قانون جو بھی آپ کو کہتا ہے آپ سے وہ کام کریں. اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ ایکسٹرا آرڈینریلی یا طیش میں آ کے یا غصے میں آ کے آپ نے کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا ہے. تو پولیس آفیسر سے اگین میں یہ ارج کروں گی کہ آپ نے کام اینڈ کمپوز رہنا ہے. دوسری بات, ایتھیکل پرنسپلز. کم سے کم قوت استعمال کریں, زیادہ سے زیادہ ہم نیگوسیشنز پہ جائیں. انکار اور رپورٹ, ہمارے پاس کوئی بھی رپورٹ کروانے آتا ہے, ہم نے پورے سندھ کے اندر جینڈر بیسڈ وائلنس ہیلپ ڈیسک بنائے ہوئے ہیں, ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیلز بنائے ہوئے ہیں. WCPC سب کی نالج میں ہوگا, اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں
کہ خواتین اور بچوں سے متعلق بہت زیادہ مسائل جب بڑھنے لگے اور کمپلینٹس کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اور خواتین ایکسس نہیں تھا، کمپلینٹ نہیں کر پا رہی تھی، تو ان کے لیے WCPC ہر ڈسٹرکٹ SSP کے آفس کے اندر ایک سینٹر قائم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ WCPC وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر، اس کی ایک اپلیکیشن بھی بنائی ڈائریکٹر IT7 نے، اور اس کے اندر خواتین اور بچے یا کوئی بھی جن کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اندر رپورٹ کر سکتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے. تو آن لائن بھی اگر وہ نہیں ہے تو تھرڈ پارٹی بھی اس کے بہاف پہ کمپلین کر سکتی ہے. اگر خاتون ہے، ریموٹ ایریا میں رہتی ہے، نیٹ نہیں ہے، موبائل یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اس کے پاس فون اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے بہاف پہ کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کمپلینٹ تو ہو گئی لیکن اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. تو ایک پولیس والے کے پاس جب کمپلینٹ آتی ہے، کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، خاندانی مسئلہ ہے، خود حل کر لے. ارے بابا، اگر اس کا خاندانی مسئلہ ہوتا اور گھر میں وہ پٹ رہی ہے اور اس کا ٹارچر ہو رہا ہے اور وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی کمپلین کرنے، گھر سے باہر نکلنا بھی اس کا ممنوع ہے، تو آپ اس کی آواز بنیں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو بلوائیں. اگر وہ نہیں آ سکتی آپ خود چلے جائیں اس کے پاس. لیکن یہ دیکھ لیں سم ٹائم خود جانے سے ایک اور نیا معاملہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو ان معاملات کو سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو سچویشن ٹو سچویشن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں کہ کس سچویشن میں آپ نے کیا بیہیو کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حساسیت، سینسٹیوٹی. آپ جب خود سینسٹائزڈ ہوں گے، آپ کو ان تمام معاملات کے بارے میں آگہی ہوگی، تو ہی آپ جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے. جب آپ کو قوانین کا ہی معلوم نہیں ہوگا، جب آپ کو ہیومن رائٹس کی کور ویلیوز اور پرنسپلز کا پتہ نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی آپ انصاف ڈیلیور کرنے میں آپ کو دقت محسوس ہوگی. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے آپ صحیح طور پر داد رسی نہیں کر پائیں گے. متاثرہ خواتین یا بچوں سے کے ساتھ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں مکمل رازداری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میٹر خاتون آپ کو بتا کے گئی، آپ نے دفتر میں ایوری باڈی، ہر بندہ آنے والا اس سے بھی شیئر کر رہے ہیں، ہاں فلاں گاؤں کے اندر وہ عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا نا، وہ بھی بتا کے گئی، اس کا میاں اس کو مارتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. تو ایک اچھا جو پولیس آفسر ہوتا ہے وہ اس بات کو اپنے تک ہی رکھتا ہے، اس کو سنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ خواتین اور بچوں کے معاملات کو پھیلانا شروع کر دیں، کیونکہ ان کی ڈگنیٹی، ان کی سینکٹیٹی، ان کی عزت، ان کی جو میٹر کی سینسٹیوٹی ہے اس کو آپ نے اٹموسٹ امپورٹنس دینی ہے. کہ اس چیز کو آپ پبلک بات نہ کریں، ہر ایک کو نہ بتائیں، محلے کے لوگوں کو سب کو نہ بتا کے بات خراب کریں. اس طرح کوئی پولیس کے پاس آ کے اپنا جو اہم معاملہ ہے خواتین یا بچوں سے ریلیونٹ، تو وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا. تو آپ نے ٹرسٹ، رازداری کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونے دینا. مثبت کیس اسٹڈی. ہجوم کے دوران افسر نے فائرنگ کا حکم دیا. منظر نامہ ایک کراؤڈ کا ایک انسیڈنٹ ہے کہ ایک کراؤڈ آیا ہوا ہے آپ کے سامنے، کوئی 100-200 لوگوں کا کراؤڈ ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کراؤڈ کو آپ ڈسپرس کریں. یہ کراؤڈ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس کراؤڈ نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، CM ہاؤس پہ جائیں گے، گورنر ہاؤس پہ جائیں گے. آپ کو روکنا بھی ہے، اس کو آگے بھی نہیں بڑھنے دینا، اور فائرنگ بھی کوئی نہیں کرنی، شیلنگ بھی نہیں کرنی، لاٹھی چارج بھی نہیں کرنا. آپ نے اس کو اپنے صلہ رحمی کے ساتھ بات چیت کر کے فائر نہیں کرنا، لیکن کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ ان کو ایزا پہنچے. یعنی عوام کو ڈسپرس بھی کرنا ہے اور مار پیٹ بھی نہیں کرنی. لیکن پولیس آفیسر دیکھتے ہیں کہ اچھا پورے کے پورے موب کی سائیکالوجی بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے. سپوز کر لیجئے 100-200 بندے ہیں آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یہ 1000 بندوں کا موب ہے، کراؤڈ ہے. اچھا شروع میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہیں فلاں دوست نے کال کیا، 25 دوست اور لے آتے. اب اس کے اندر سے آپ کے پاس جو 10 سے 15 لوگ ہوتے ہیں وہ شریر قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ آگے جو ہے وہ تھوڑا ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں سچویشن. کسی نے بوتل پھینک کے مار دیا آگے کراؤڈ میں سے، کسی نے کوئی پتھر مار دیا یا کوئی اس طرح کی حرکت کر دی، یا انہوں نے پٹاخے بجانا شروع کر دیا، یا کچھ ایسا جس سے کیوس کریٹ ہونا شروع ہو جائے، جیسے بدتمیزی کا انوائرمنٹ کریٹ ہونا شروع ہو جائے. آپ نے موب کے اندر سے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے جو شرپسند عناصر ہیں جو اس طرح کے کراؤڈ کے اندر کریٹ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، اگر کسی کو کوئی اس کا حق نہیں ملا اور وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے. فریڈم آف ایکسپریشن قانون اس کو حق دیتا ہے، آرٹیکل اس کو حق دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ اس کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے رائٹ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. تو اگر وہ دھرنا دے رہا ہے یا اپنی کوئی بات، یہ دنیا کے تمام ممالک میں ہوتا ہے. آئی ہیو بین ٹو نیو یارک، UK، لیکن وہاں پہ ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں وہاں پہ اور آ کے اپنا پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں اور وہ ریکارڈ کرا کے میڈیا ان کی فوٹیج بناتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پہ سے پراپر سائڈز میں سے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح
रोड ब्लॉक नहीं करते, वो किसी एम्बुलेंस को, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर्स को नहीं ब्लॉक करते, वो अवाम उन्नास का रास्ता ब्लॉक नहीं करते, बल्कि बहुत तरीके से बिल्कुल तमीज के दायरे में रहते हुए आके अपने एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर वहां से रुखसत हो जाते हैं, बगैर किसी रोड ब्लॉक किए हुए, बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए। तो हमें भी अपनी आवाम को ये कोच करने की जरूरत है, ट्रेन करने की जरूरत है कि देखिए, आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना आपका आईनी हक है, लेकिन कानूनी हक है, लेकिन आप उससे सुपरसीड ना करें, उसकी वजह से दूसरों के हुकूक पामाल ना करें। अब पुलिस क्यों कम इन एक्शन वाली बात है कि पुलिस क्यों एक्शन में आती है जब क्राउड आता है? क्योंकि वो लोग दूसरे लोगों के राइट्स की वायलेशन कर रहे होते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस जा रही होती है उसको भी नहीं जाने देते, अगर कोई और रास्ता गाड़ियों का होता है वो भी ब्लॉक कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की तमाम सिचुएशन के अंदर जलाओ घेराव, टायर जलाना शुरू, रोड ब्लॉक कर दिए या वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो फिर पुलिस एक्शन में आती है। अब देखिए, जब पुलिस एक्शन में आती है तो पुलिस को भी यहाँ कुछ सोचना चाहिए, और अपनी जो ताकत है वो यही नहीं कि आते ही अवाम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग्स, कि क्योंकि हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को रोकने के लिए आए हैं, ना कि करने के लिए। तो कोशिश ये करनी है कि जानी नुकसान से बचाव करें, अवामी एतमाद हो, अवाम में से जो कॉन्फिडेंशियल बंदे हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस वाले नोटेबल्स हैं, उनसे बुलाइए और उनसे अलग में बातचीत कीजिए। और आपको मॉब में लगता है कोई 10-15 लोग जो बदतमीज किस्म के हैं, शरपसंद अनासिर हैं, उनको आप साइड पर ले जाकर समझाएं। अगर वो नहीं मानते तो उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने में लाकर उनसे बातचीत कीजिए। आप ऑन स्पॉट जब आप उन लोगों को मुंतशिर कर देते हैं, ये अच्छा तरीका होता है कि जो शरपसंद अनासिर है उनको आप हाईलाइट कर ले, बाहर निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली मॉब पीसफुली डिस्पर्स हो जाता है। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। लेकिन अगर हम वहां आकर मिसबिहेव करें या वो चीख रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हम भी इसी टोन में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली मामले का हल नहीं निकलेगा। ऐसे तमाम मैटर्स जब भी हल हुए हैं, चाहे वो दुनियावी लेवल पर हो, बड़ी बड़ी जंगें हो, या एक छोटे क्राउड मैनेजमेंट की एग्जांपल हो, मॉब लिंचिंग की, इस तरह की एग्जांपल्स हो केसेस की, वो हमेशा नेगोशिएशन से हल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होने से पहले ही अगर आप गुड टैक्टिक्स हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो आप आज से आइडेंटिफाई कर लें, जहां कहीं पे भी आप पोस्टेड हैं वहां पे ऐसे अच्छे कौन से लोग हैं जिनके अंदर बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, जिनका गुफ्तगू का शाइस्ता स्टाइल हो, और वो दूसरे लोगों को अपनी बात से कन्विंस करने का आर्ट रखते हो। तो ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाकर उनके जरिए बातचीत करवा कर मामले को फहम के साथ हल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफ वर्जी की मिसाल। एक हवालाती पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जा बहक हुआ। आपने किसी मुलजिम को पकड़ा और थाने ले आए, लाने के बाद उसको इतना मारा कि उसकी दुर्गत बनाने के बाद वो बेचारा अपने चोटों को न ला सके, जाबर ना हो सका और वो हलाक हो गया। अवामी रद्दमल और मीडिया की मुहिम के बाद अहलकार मुअत्तल। अब गलती कहाँ हुई? किसकी गलती थी इसमें? क्या उस पुलिस वाले की जिसने हवालात में उसको मारा? कहाँ पे हमसे गलती होती है? देखिए, बड़े बड़े मुजरिम, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके केसेस में थानों में अमवात नहीं होती। मैंने ये देखा है, जो निहत्ते चोर होते हैं, ज्यादातर चोरी के केसेस के अंदर, घरों के अंदर चोरी हो गई, उसके अंदर उसको इतना मारते हैं कि रिकवरी कराई जाए। और प्रेशर होता है कि भाई मुद्दई कहता है मुझे मेरी रिकवरी से गर्ज है, मुझे ये नहीं पता आपको कैसे करानी, बस मुझे मेरा माल रिकवर करा के दें जो इसने चोरी किया। अब वो चोरी करके बेच चुका है या क्या कर चुका है, लेकिन उससे आप इंटेरोगेशन में, उससे आपका जो रवैया है वो आप इसको इस कदर मारते हैं, इस कदर मारते हैं कि आप उसकी जान ले लेते हैं। अब अगर मैं एक बात करूं कि अगर एक शख्स ने चोरी की है तो उसकी एक सजा मुतय्यन है, कि अगर किसी शख्स ने चोरी की है तो उसकी ये सजा है, डकैती की है तो उसकी ये सजा है, मर्डर किया है तो ये सजा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग है तो ये सजा है। लेकिन एक चोरी की सजा मौत नहीं है। तो इसको अपने दिमाग में बिठाइए कि देखिए, हम एक चोर से, अगर उसने चोरी की है तो उसको उसी लेवल का जो है वो आप उससे इंटेरोगेशन करें कि उसकी मौत वाकई ना हो। क्यों? क्योंकि इंसान की जान की ताजीम आपका फर्ज है, उसकी जान की प्रोटेक्शन करना आपका फर्ज है। तो हम अपने फर्ज से गाफिल नहीं हो सकते। उसकी जान लेने का हक आपको किसी ने नहीं दिया कि उसने चोरी किया आप उसकी जान ले लें इंटेरोगेशन में। सो दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, इसको हमें कंडेम करना चाहिए। और हमारी जो गलतियां हैं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, जो सिपाही या थाना लेवल पे इंटेरोगेशन में जो उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर है या इस तरह की कोई भी हमारा रवैया जिससे हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो कानून के दायरे में रहते हुए आप अमल करें और कोशिश करें कि जो जितना जुर्म है उसका उसको उतनी ही सजा मिले, ना कि उसके ऊपर कोई पैडिंग कर रहे हैं या कोई गलत सेक्शंस इंसर्ट कर रहे हैं जिससे आप उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। एक वाक्य आपसे शेयर करती हूँ। एक शायर था, वो अशार लिखा करता था।
تو اس نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، بے ضرر آدمی تھا، اپنے کام سے کام بس بیٹھتا تھا، سوچتا رہتا تھا اور لکھتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی بات پر اس کو کسی مرڈر کے کیس میں پکڑ کے بند کروا دیا گیا۔ اس نے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان تھا کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کو مارا ہی نہیں، کسی کی جان تو کیا، میں نے کسی کو تھپڑ بھی رسید نہیں کیا، تو جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، تو مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ یا اللہ میرے ساتھ انصاف کر۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہمیشہ اللہ سے انصاف کی دعا مانگتا ہوں۔ تو جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور وہ کسی کیس کے اندر، مرڈر کے کیس میں نامزد ملزم بن گیا، تو اب وہ گاہے بگاہے پتہ نہیں کیا حالات و واقعات سرکمسٹانسز پیش آئے کہ وہ ملزم بن گیا۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا اور بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کر رہا تھا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے اور میں کیوں قتل کی سزا مجھ پہ جو ہے یہ آ رہی ہے اور میں قاتل قرار پا رہا ہوں۔ تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اشعار لکھتے لکھتے ایک مکھی اس کے قلم پہ بہت اسے تنگ کر رہی تھی، تو وہ اس سے تنگ آ گیا، وہ لکھ رہا تھا شعر اور بار بار وہ مکھی وہیں بن بنا رہی تھی، تو اسے تکلیف ہوئی، اس نے اسی قلم سے مکھی کو ہٹ کیا، وہ مر گئی۔ اور چونکہ وہ انصاف مانگا کرتا تھا تو اس مکھی کے قتل میں، مکھی کی اس نے جان لی، تو دیکھیے اس کو انسان کے اس میں وہ پتہ نہیں کس طرح سے اس کیس کی لپیٹ میں آ گیا اور اس کو سزا موت سنا دی گئی۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رحم مانگے، کبھی بھی اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے۔ تو ہم انسانوں کی جو مدد کرتے ہیں، ہم انصاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے پولیس اسٹیشن از دا فرسٹ گیٹ وے، پہلا راستہ ہے، پہلا در ہے، پہلا دروازہ ہے جس پہ مجبور انسان آ کے دستک دیتا ہے کہ میرا یہ معاملہ ہو گیا، آپ اسے حل کرائیں۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایون کہ میں نے بہت سارے معتبر جوڈیشری کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ایس ایچ او چاہے نا تو یوں ہی جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم بھی، اگر وہ چاہے نا انصاف اسی وقت کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی بات تحمل سے سن لیں، کسی شخص کی جو بھی آپ کے پاس لاچار آیا ہے، پریشان حال آیا ہے، اگر آپ اس کا مسئلہ تحمل سے سن کر حل کرنے کی کوشش کریں تو یقین مانیے آپ اس کا مسئلہ اسی وقت اس کو ایک گھمبیر اور بڑے پرابلم سے بچا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز کرنے سے آپ کو نہ صرف اس کا اجر اس دنیا میں ملے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے، جنت میں بھی بہت زیادہ اس کے لیے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح ہمارا مذہب بھی اور دیگر تمام، میں دیکھتی ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کمپیریٹیو آپ ریلیجن انالیسس بھی کر لیں، اسٹڈیز بھی کر لیں کمپیریٹیو، کسی بھی مذہب میں کسی انسان کی جان لینے کا حکم نہیں ہے، آپ کسی کی بھی جان نہیں لے سکتے، اٹس اے یونیورسل پرنسپل۔ تو جب یہ یونیورسل پرنسپل ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہم چونکہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو جس طرح ہم اپنے رائٹس کلیم کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسروں کو دینا بھی ہے۔ اور چونکہ ہم پولیس آفیسر ہیں تو ہم پہ یہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے، ایک انسانیت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، اور دوسرا پولیس آفیسر ہونے کے ناطے۔ تو ہمیں عام انسانوں سے بڑھ کر سروس ڈلیوری میں اپنا احسن کردار ادا کرنا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو کراؤڈ کی اگزامپل دی یا دوسری لاک اپ کے اندر ڈیتھ کی اگزامپل دی، تو جب ایک لاک اپ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ہم نے ٹارچر نہیں کرنا، جو جتنا جرم ہے اس کے حساب سے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے، اپنی پاور کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ ہی آپ کو نقصان دے گی، کبھی بھی آپ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے وہ آپ کو نقصان دے گی۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ نے اگر کسی کو لاک اپ میں مارا تو کیا یہ قانونی عمل ہے؟ کیا یہ منصفانہ عمل ہے؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ نمبر 3، اگر اس بات کی خبر بن جائے کہ آپ نے لاک اپ میں ایک بندے کی جان لے لی تو کیا شرمندگی ہوگی یا نہیں؟ کیا میں وردی میں فخر محسوس کروں گا یہ کام کر کے؟ تو جب آپ اپنے آپ سے یہ 4 سوال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اخلاقی فیصلہ سازی ماڈل یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اپنے آپ سے پہلے کوشچن کر لیں کہ میرا یہ کرنے والا عمل کیا قانون کے دائرے کار میں ہے؟ اگر ہے تو گو ہیڈ، نہیں ہے تو نہ کریں۔ نمبر 2، کیا یہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے یہ کام؟ اگر جو میں کر رہا ہوں، کسی کو مار پیٹ کر رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اچھا یا برا، اگر وہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے تو گو ہیڈ، نہیں اترتا اسٹاپ، وہیں اپنے آپ کو روک لیجئے۔ تیسرا سوال، اگر اس بات کی میڈیا پہ ہائی لائٹس آ گئی، خبر بن گئی، تو کیا یہ میرے بچے، میری فیملی، میرا ادارہ، میرے آرگنائزیشن کے میرے افسران بالا اور جونیئرز یہ دیکھ کر، عوام الناس دیکھ کر اس بات کو اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ اگر اچھا ہے تو گو ہیڈ، اگر برا ہے تو وہیں رک جائیے۔ آخری بات، کیا میں وردی میں فخر محسوس کروں گا یہ کام کر کے؟
کیا مجھے وردی کام کرنے پہ اجازت دیتی ہے اس کام کی؟ اگر دیتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے کیجیے، لیکن اگر نہیں دیتی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، میں نے بتایا نا اندر سے آپ کو ایک آواز آتی ہے جو گلٹ والی آواز ہے، اس کو ضرور سنا کریں، اس کو مرنے نہ دیں، اس کو اندر ضرور خاموش ہو کر ذرا اپنا احتساب کیا کریں۔ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے، چھوٹا یا بڑا کام کرنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے خاموشی کے ساتھ اپنے دل کی طرف رجحان کر کے اندر سے سنا کریں کہ آپ کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ اور یہ آواز یقین مانیے یہ کسوٹی رب العالمین نے ہر شخص میں لگائی ہے۔ ہر انسان، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ نیچر۔ نیچر کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ تو آپ کے اندر جو نیچر ہے، اللہ نے آپ کو جو نیچر فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو جو آپ کے اندر فطرت ہے وہ ہمیشہ سچائی پہ مبنی ہے۔ ہم غلط کام کر سکتے ہیں، ہم شیطان کے اس میں آ کر، یا ہم دیگر اپنے نفس کے اس میں آ کر جو ہے وہ غلط کام کر سکتے ہیں نفس کے اکسانے پر، لیکن جو آواز اندر ہمارے اندر بلٹ ان سافٹ ویئر ہے، جو ہمارا سافٹ ویئر ہے، وہ ہمیں غلط کام نہیں کرنے دیتا، وہ ضرور آپ کو ایک دفعہ آگاہی دیتا ہے کہ آپ جو یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، تو پلیز اس کی آواز ضرور سن لیا کریں، تو آپ کبھی بھی اپنے فیصلوں پر غلط نہیں ہوں گے۔ اپنی قیادت سے مثال قائم کریں، چاہے سپاہی ہو، روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، سنیپ چیکنگ کر رہا ہے، اس سے بڑا آفسر ہی کوئی نہیں ہے ادھر، وہ جس مرضی شخص کو روک سکتا ہے، جس مرضی شخص سے وہ جو ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے، اور اس کو سسپیشن کے گراؤنڈ پہ اس کو روک کر چیکنگ کر سکتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سپاہی، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کھارا در میٹھا در کے اندر ایک بہت ہائی پروفائل کیس ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ سپاہی نے سنیپ چیکنگ پہ روکا، اور روک کر جو ہے نا اس کے پاس اس کو لا کے لاک اپ کر دیا، اس کو سسپیشس لگا، اور نیکسٹ ڈے سنڈے تھا میرا خیال ہے، ویکینڈ پہ اس کو پکڑا تھا، تو اس نے یو ایس بی لگا کے کمپیوٹر میں چیک نہیں کیا۔ اگلے دن 24 گھنٹے سے پہلے صاحب بہادر آئے، ایس ایچ او صاحب، انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں اندر بند ہے، چیک کرے اس کو، کیا نکلا اس کے پاس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس سے یو ایس بی نکلی ہے، تو ہیڈ ماسٹر کو بلایا، چیک کرے کمپیوٹر میں لگا کے، دیکھا تو اس میں ایک بڑے جماعت خانے کو اڑانے کا پورا ریکی کی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے ایک چھوٹی سی اسنیپ چیکنگ سے کتنا بڑا کیس ریزالو ہو گیا، ہونے سے پہلے پریونٹیو میجر۔ تو جو پولیس اسنیپ چیکنگ کرتی ہے یہ فضول میں نہیں کرتی ہے، اس سے بہت بڑے بڑے معاملات ہونے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ سو یہ ایک ڈیٹرنس کا فینومینا ہے۔ لیکن اسی اسنیپ چیکنگ کے دوران اگر ہمارے کچھ سپاہی کسی کی جیب سے 100-200 روپے نکال لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ یار چائے کے پیسے دے دو، یہ غلط عمل ہے، یہ انتہائی غلط عمل ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ نے وہ 100 یا 200 روپے اس کے ساتھ مانگے، اور میں سمجھتی ہوں بھکاریوں والا عمل ہے۔ آپ نے اس سے پیسے کے لیے اپنے پوری آرگنائزیشن کا نام بدنام کر دیا۔ سو اپنے اس کانڈکٹ سے، اپنی قیادت سے مثال قائم کریں کہ آپ سپاہی ہیں، بے شک آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، آپ ایک آفیسر ہیں، آپ کا عمل آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ جس شخص کے ساتھ جامع تلاشی کر رہے ہیں، باڈی سرچ کر رہے ہیں، 100 لوگ گزرتے ہوئے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، اور وہ 100 لوگ جا کے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ سپاہی نے اس طرح بدتمیزی سے اس کو تھپڑ لگایا، یا اس سے بدتمیزی سے بیہیو کیا، یا اس گالی بکرا تھا، یا اس نے کہا ادھر آؤ تو میں بھی بتاتا ہوں، یہ وہ اس طرح کے جملے کا استعمال کیا۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی سوسائٹی کے اندر بری امیج بلڈنگ ہو رہی ہے کہ پولیس اچھا نہیں کرتی ہے، پولیس تو بہت بری ہوتی ہے، پولیس کے پاس تو نہیں جانا چاہیے، پولیس کو دیکھ کے لوگ گاڑی دور سے کاٹ لیتے ہیں، پہلے سے مڑ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کریں خدا را۔ ہمیں اپنے کانڈکٹ کو، اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، اور یقین مانیے ہم میں سے 95% بلکہ اس سے بھی زائد اچھے لوگ ہیں۔ صرف چند ایک لوگوں کی وجہ سے پوری امیج جو ہے وہ آرگنائزیشن کا خراب ہو جاتا ہے۔ جتنا کام پولیس آرگنائزیشن کرتی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ شاید کوئی اور محکمہ اتنی سروس ڈلیوری کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنی کم سیلریز کے اندر بھی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جتنی شہادت کی لازوال داستانیں سندھ پولیس کے اندر اوور آل ڈفرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موجود ہیں، تو پولیس نے اور سندھ پولیس نے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جامع شہادت نوش کی ہے۔ تو دیکھیے ان لوگوں کو یاد رکھیے، ان ہیروز کو یاد رکھیے کہ جنہوں نے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ جان سے بڑھ کے تو کوئی تحفہ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے اپنی سرزمین پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ تو کیوں ہم یہ چھوٹی چھوٹی بیڈ کانڈکٹ کی وجہ سے اپنی آرگنائزیشن اور ان شہداء کی جو لازوال قربانیاں ہیں، دیکھیے انہوں نے پوری آرگنائزیشن کو سرخرو کیا، اور ہمارے چھوٹے سے کانڈکٹ سے آرگنائزیشن پہ کتنا بڑا دھبا لگ رہا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قیادت سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اچھے لوگ ہیں؟ ریز یور ہینڈ۔ او تھینک یو، سب یہ کوشاں ہیں، دیٹس گریٹ۔ سو احتساب سے خود کو مضبوط کریں، شفافیت، ٹرانسپیرنسی کو فروغ دیں،
جتنی کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے اتنا ہی لکھیں، کسی کو ناجائز نہ لپیٹیں ایف آئی آر کے اندر کہ اس کا اتنا قصور نہیں ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے، اس پہ 2 4 سیکشن ایکسٹرا لگا دیں کہ اس سیکشن میں تو اس کو سزا نہیں ملے گی، یہ والے سیکشنز بھی لگا دیتا ہوں، تو اس کو ایک چھوٹے گناہ کی آپ اس کو بڑی سزا دے رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رویے کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کے ذمہ دار افسر ہیں، اور ہم اپنے رویے سے، اپنی لیڈرشپ سے یہ ثابت کریں گے آج سے کہ ہم کچھ غلط کام نہیں کریں گے، اور جتنا جس کا قصور ہوگا اتنا ہی اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے، اسی لحاظ سے اس کے اوپر سیکشنز آف ایف آئی آر امپوز کریں گے۔ انسانی حقوق سے متعلق مستقل تربیت بھی فراہم کریں گا۔ آپ کے انڈر کمانڈ جتنے بھی جوان ہیں، آفسرز ہیں، ایس ایچ او صاحب کے انڈر میں انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز، اے ایس آئی، اور جتنے بھی ڈیوٹی آفسرز اور جو اہم منصب پہ لگے ہوئے ہیں، دیکھیے ایک سپاہی ناکے پہ لگا ہوا ایک اہم منصب پر ہے، وہ ایک امیج بلڈنگ کر رہا ہے، چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے 50 100 500 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیمرے دیکھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھ کے جا کے دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پولیس اچھا کر رہی ہے۔ اور جب آپ لوگ اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں، اچھے یونیفارم میں ہوتے ہیں، اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں سے پہلے سٹارٹ آپ السلام علیکم کہیے، سامنے والے کے دل میں عزت ہو جاتی ہے کہ دیکھیے اس نے کتنی تمیز سے میرے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کی ہے۔ تو لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اخلاق چاہیے ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس چیز کو پریکٹس کریں کہ ہم ابے تبے، بدتمیزی اور اس طرح کی اس سے بات چیت میں اپنے لینگویج کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم سلام سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو سامنے والے کے دل میں بھی محبت اور عزت پیدا ہوگی، اور وہ ان ریٹرن آپ کو عزت دے گا۔ بات ہو رہی تھی اپنی قیادت سے مثال قائم کیجئے، احتساب کو مضبوط کیجئے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کو انہانس کریں کہ ہم سے کہیں غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، اب آئندہ اس طرح نہ ہو، اور اچھے رویے پر اپنے جوانوں کی، اپنے کولیگز کی، جو بھی آپ کے کولیگز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، اچھے رویے سے برتاؤ کرتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ بہت اچھا ہے، لوگوں کے لاسٹ آپ کو یاد ہوگا سر غلام نبی میمن آئی جی پی سندھ نے ایک تقریب کی تھی، اور مزید سکھر اور حیدرآباد میں بھی وہ متوقع ہے، روشنی ہیلپ لائن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے سراہا تھا ان جوانوں کو، ان افسران کو جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے سروسز رینڈر کی۔ جو بچے مسنگ ہو جاتے ہیں، گھروں سے روٹ کر چلے جاتے ہیں ماں باپ سے ناراضگی کر کے یا کسی اور وجہ سے، یا وہ چھوٹے بچے جو ہے وہ کوئی اغوا کر لیتا ہے، تو اس طرح کے جو واقعات تھے اس کے اندر ان سپاہیوں نے، ان افسران نے، ان ڈیوٹی آفسرز نے اپنی بالکل جیسے ان کے سگے بچے ہوں اس طرح سمجھ کے ان کو سرچ کیا اور ان کے ماں باپ سے ملایا۔ تو میں سمجھتی ہوں بڑی خوشائن بات ہے۔ اور اس طرح دیکھیے ایک وردی ہم نے پہنی ہے، ہم ہیومن بینگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہم نے یونیفارم بھی پہن لیا، لیکن اگر ہم اپنی ڈیوٹیز سر انجام نہ دیں جو اس وردی کا حق ہے، تو کیا ہم اس وردی پہننے کے حقدار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اگر ہم نے یہ وردی پہنی ہے تو اس کے جو فرائض منصبی ہیں اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ سر انجام دیں۔ اور چونکہ یہ وردی کا تقاضا ہو گیا، لیکن ایک انسانیت کا تقاضا بھی ہے، چونکہ وردی میں انسان بستا ہے اور جن کی وہ مدد کرنے جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں ابھی ہم ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی، دنیا تو ابھی جانوروں کے رائٹس کی بات کر رہی ہے، پودوں کے رائٹس کی بات کر رہی ہے کہ آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، وہ جیتے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ آکسیجن لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر درختوں سے وائی فائی کے سگنلز نکل رہے ہوتے تو ہر شخص وائی فائی درخت لگا رہا ہوتا وائی فائی کے لیے، لیکن چونکہ وہ آکسیجن دیتے ہیں نا انسان کے لیے، تو اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم آرام سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو درخت لگانا چاہیے، اور یہ ایک بہت اچھا وہ ہے کہ میسج بھی ہے پولوشن کنٹرول کا بھی۔ تو میں رائٹس کی بات کر رہی ہوں، تو دیکھیے پودوں کے بھی حقوق ہیں کہ وہ ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں، ان کی پیداوار بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، انوائرمنٹ کو کلین کریں، انوائرمنٹل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کریں۔ اور دوسرا انسانی حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں تو جانوروں کے بھی حقوق ہے کہ ہم جانوروں کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے۔ تو اینیمل رائٹس کے حوالے سے باہر کنٹریز میں تو لوگ اپنے اینیملز کے نام پراپرٹیز تک کر دیتے ہیں، اتنی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی۔ خدا را اس چیز کو سمجھیے کہ انسانی حقوق بہت اہم حقوق ہیں، یہ آپشنل حقوق نہیں ہے کہ ہم نے دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لازمی حقوق ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو آپ نے ہر صورت ادا کرنے ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے کہ کسی کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو 1973 کا آئین ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہونے دے۔ اور یہ وردی اس چیز کی ضامن ہے کہ آپ نے ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں ہونے دینا۔
اپنے تھانوں کے اندر، اپنے ایریا آف رسپانسبلٹیز کے اندر، وہاں پہ آپ کنٹینیوس یہ پروسیس رکھیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین، بچوں، صنفی تشدد اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آج کل جو تشدد ہے اس کی نئی تعریف آ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جو نت نئی ڈیفینیشنز ہیں قوانین کی میں بات کروں، مختلف جو ریٹیفیکیشنز ہیں، جیسے تشدد کی یہ تعریف ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو گھور کر دیکھا اور اس کے بعد وہ سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ میں چلا گیا، یعنی ذہنی دباؤ میں چلا گیا، ایک ساس نے بہو کو تان و تشنگی کی اور اس کے بعد وہ مینٹل ٹارچر کا شکار ہو رہی ہے، ایک تذبذب کا شکار ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے کیا، اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ ان کی عزت کرتی ہے ریسپیکٹ میں، یا گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن وہ ایک ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گئی، یہ تشدد ہے۔ اب ایک پولیس آفیسر کے پاس ایک خاتون آتی ہے کہ مجھے میری ساس نے تانا دیا ہے، مقدمہ درج کیجئے، آپ تو کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کیا یہ تشدد کی تعریف میں بھی آتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا تعریف لی جاتی ہے تشدد کی؟ جب تک عورت کو مارا پیٹا نہ جائے، ہڈی نہ ٹوٹ جائے تو ایف آئی آر نہیں کرتے، چھوٹی موٹی چوٹ ہے، نیل پڑ گئے، اٹس اوکے، یہ تو خاندانی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں تک کہ وائس ورثہ خواتین کو بھی شعور نہیں ہے۔ ایک ریسرچ سروے کیا گیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا، اس میں 59% عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارا شوہر نہیں مارے گا تو کون مارے گا۔ چیک کیجئے لیول آف الٹریسی، جہالت کا عالم چیک کیجئے کہ ان کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ کو پٹنا نہیں ہے، آپ کا بھی حق ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کا، کوئی شخص آپ کو نہیں مار سکتا، آپ کو ایک ہیومن رائٹ، یعنی آپ کو کھانا نہیں مل رہا، کمرے میں قید کر کے کھڑکی سے پھینک کے دیا جا رہا ہے، یہ ایسا سلوک تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ تو انسانی رائٹس جو صنفی تشدد ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ برابر کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ سو یہ ایگزامپلس دے کے میں نے آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ہمارے اسپیشل سیکشل آفینس انویسٹیگیشن یونٹس کا قیام بھی ہوا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک یونٹ قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جی بی وی ڈیسک، جس کے اندر وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز، وومن تھانے، اور اب آپ کو اس بات کی خوشخبری بھی دوں کہ او ایس پی سیز بھی بن رہے ہیں، ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر، جہاں پہ آپ کی پولیس اسٹیشن، انویسٹیگیشن، اسپیشل سیکشل آفینس انویسٹیگیشن یونٹ، ڈبلیو سی پی سی، اور سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے، لیگل سپورٹ کے لیے فری آف کاسٹ کمپلیننٹ کو وہاں پہ دی جائے گی۔ تو یہ تمام سینٹر ہر ضلع کے اندر ایک بن رہا ہے، اور اس کا PC1 بھی اپروو ہو چکا، فرسٹ فیز بھی کمپلیٹ ہو گیا آلموسٹ، اب ہم یہ ڈیلیور کریں گے، اور اس کے بعد یہ تقریباً 31 اضلاع میں 31 ٹوٹل، یہ پورے سندھ میں 31 بنیں گے، سندھ پروونس میں۔ تو وہاں پر اس سے مزید بہتری آئے گی، ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کیسز ہوں گے، سیکشل اسالٹس کے، خواتین بچوں کے ساتھ تشدد کے، وہ سارے اس سینٹر میں جایا کریں گے۔ سو اٹس اے گڈ سائن، گڈ انیشیٹوز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ آف سندھ اینڈ سندھ پولیس، اینڈ آج کے سیشن میں ہم نے ہیومن رائٹس پر ڈیبیٹ کی۔ اگر آپ سب میری تمام باتوں سے ایگری کرتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس، جو آج کے لیکچر میں ہم نے لیسن لرن کیا ہے، اس میں ہم نے یہی باتیں سیکھی ہیں کہ جائز مقصد اور قانونی حیثیت کو ہم دماغ میں رکھیں گے جب بھی کوئی فیصلہ سازی کریں گے، اور کہ اس کام کو کرنے سے کیا نیک نیتی ہوگی، کیا میں وردی مجھے اجازت دیتی ہے، میری وردی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں یہ کام کروں، کیا مجھے قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ صرف ناگزیر حالات کے اندر جو ہے وہ قوت کا استعمال کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، کم سے کم طاقت کا استعمال کریں گے، اور ہر کارروائی کی رپورٹ لازمی ہوگی، جو بھی آپ کام کریں گے اس کی پوری ایک رپورٹ بنائیں گے، اور اس کا پھر احتساب کریں گے، کیا مجھے یہ عمل اس لیول تک کرنا چاہیے تھا یا اس سے کم میں بھی کام چل سکتا تھا، کم سے کم طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، منصفانہ تفتیش کریں گے۔ کوئی بھی آپ کے پاس معاملہ آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں جو بھی انٹیروگیشن کرتے ہیں، جو بھی بیسک انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، کلیکشن آف ایویڈنس کرتے ہیں، ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی لیکن آپ جو سے گفتگو کرتے ہیں اسی کے اندر ہی آپ جج کر لیتے ہیں، چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کرائم سین پہ کیا ہوا ہوگا اور کس طرح ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈیلی کرائم سینس کو دیکھنے کے آپ عادی ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو تجربہ ہے اور مشاہدوں کی روشنی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو پری ججمنٹل مت ہو جایا کریں، فیصلے کو پورا سننے کے بعد، چیزوں کو پورا، معاملات کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کریں، ڈائریکٹ ججمنٹ پاس مت کیا کریں کہ بس یہ معاملہ ہے تو اس میں اس کا ہی قصور ہوگا، نہیں۔ تصویر کا دیکھیے، ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے تھے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا تصویر کے تین رخ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، مثبت پہلو ہوتا ہے، یعنی ایک فرنٹ سائڈ، ایک بیک سائڈ، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے۔
कभी कभार आपको जो चीजें दिख रही होती हैं वो हकाइक पर मबनी नहीं होती। तो मस्बित रुख भी देखिए और उसका नेगेटिव पहलू भी देखिए, और उसके साथ साथ उसकी हकीकत भी देखिए कि वाकईतन ये चीज हुई थी या नहीं हुई थी। लोगों के प्रोजेक्ट करने से, गलत एविडेंसेस ला के देने से उस मामले में किसी भी शख्स के हुकूक की वायलेशन मत कीजिए। आपके कानून, आपके कलम में कानूनी पावर इतनी है कि आप किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और उजाड़ भी सकते हैं। तो आपने इंसानी हुकूक की, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, सेंसिटाइज कर रही हूँ कि आपके कलम में अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। आपके मुमलिकत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आपके पास बहुत ताकत है। लेकिन अगर आप इस ताकत का मुनसिफाना और जायज इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए कि लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और महकमे में भी आपका अच्छा नाम होगा। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स तफ्तीशी मशहूर हैं कि फला तफ्तीश के गुरु हैं, फला को इतनी बेहतरीन तफ्तीश आती है। क्यों? क्योंकि वो इन तमाम मुनसिफाना और जायज मामलात करते रहे और अच्छी तफ्तीश करते रहे और लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए उनके ह्यूमन राइट्स, उनके साथ एम्पैथी के साथ, उनको उनकी जगह पे खुद को रखकर तसव्वुर करके पेश आते रहे और अच्छे बर्ताव के साथ उन्होंने अपना नेक नियति के साथ नाम बनाया। तो आज लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, याद रखते हैं और उनको सराहते हैं। तो मैं भी ये चाहूंगी कि आप सब अच्छे लफ्जों में याद किए जाएं, लोग आपको मोहब्बत और इज्जत की और कदर की निगाह से देखें। और ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने रवैये को बेहतर, मस्बित और मुनसिफाना तरीके से लोगों के साथ पेश आएंगे, अच्छे इखलाक के साथ। आज का यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और चूंकि यहाँ पर ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं है उस तरह से कि मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकूं और आप मुझे डिटेल में बात कर सकें, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप पोस्ट कर दें, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगी। थैंक यू।